اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی وفات۔ حضرت آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی اور اکثر راتوں میں انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا ایسا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے تھے اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر اور سامان تیار کیا اور اپنی نوکرانی ام ایمن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑیں۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیول 6 سال کی تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت ہی کم تھی۔ راستے میں ہر طرف چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستے پر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ سی اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، وہ کیا وقت تھا جب میرے شوہر اس دنیا سے جا رہے تھے، ان کو کیسا درد تھا، ان کو کیا پریشانی تھی، وہ مجھے اس بھری جوانی میں چھوڑ کر کیوں چلے گئے، کہاں چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنی شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات ہی کی تھی، شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے اور وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج پورے 6 سال گزر چکے تھے، میں انہی کی یادوں کا سہارا بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ یہی ساری یادیں لے کے راستے میں جا رہی تھیں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا ہوا تھا۔ اونٹنی مدینہ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، دھیرے دھیرے اونٹنی مدینہ کی طرف جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچیں اور گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا جو غم ابھی تک دل میں ابھر کر چہرے پر آ گیا۔ پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو آج ہی سارے گھر والوں کو ان کی درد کی داستان سنا رہے تھے۔ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے غم برداشت کیے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج جب 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکیں اور وہ امی سے لپٹ کر وہ سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب اپنے ناتی محمد کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئیں اور ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتی۔ ذرا دیکھو تو میرے ناتی کو، اللہ نے اسے کیسے خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر پر پہنچنے کے بعد بہت دیر تک روتی رہیں اور دل ہی دل اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اے میرے عبداللہ، کہ کاش تم زندہ ہوتے تو آج میں اپنی اس آمنہ کا غم دیکھتے تو میں گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینے میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اے عبداللہ، کاش تم زندہ ہوتے تو آج تم اپنے چاند سے جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے۔ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ،
काश तुम जिंदा होते तो अपने यतीम बच्चे के कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ए अब्दुल्ला, आज ये तुम्हारा चांद सा खूबसूरत बच्चा यतीम हो गया। उसके सर से बाप का साया उठ चुका था। तेरा ये बच्चा प्यारा अपनी ज़ुबान से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके दिल में भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि काश मेरे अब्बा भी ज़िंदा होते तो वो भी मुझे अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देते, मुझे बाज़ारों में घुमाते, मुझे प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते। हज़रत आमिना अपने शौहर की कब्र के पास बैठकर बराबर रोई जा रही थी और बराबर ये बात कहती जा रही थी कि फिर शाम होते होते अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर पे वापस आ गईं। हज़रत आमिना ने 1 महीना अपने मायके मदीना में गुजारा। फिर एक दिन अपनी माँ से कहा कि अम्मा जान, मैं अब घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। माँ से इजाज़त लेने के बाद हज़रत आमिना मक्का की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। फिर हज़रत आमिना और उसके पीछे हज़रत उम्मे ऐमन, ये 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हुआ। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मामू और खालाएँ इन तीनों को मदीना के बाहर तक अलविदा कहने आए और ये 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हो गया। 3 दिनों के सफ़र के बाद ये काफ़िला अरब के सबसे वीरान जगह से गुजर रहा था। उस जगह का नाम है अबवाह। हर तरफ चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियाँ, काले सिहाब पहाड़। शाम का वक्त था और इस रेगिस्तानी वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ चलता ही जा रहा था। हज़रत आमिना जब से अपने शौहर की कब्र से वापस आई थी, उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा था। वो बड़ी ही खामोश रहती थीं और रास्ते भर वो अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पी रही थीं, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थीं कि कहीं मुझको इतने गम तकलीफ़ में देखकर कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। अब्बा के इस मुकाम पर पहुंचकर अचानक हज़रत आमिना के सीने में दर्द उठा और उन्होंने हज़रत उम्मे ऐमन को फ़ौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हज़रत उम्मे ऐमन ने हज़रत आमिना से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। फिर हज़रत उम्मे ऐमन ने ऊँटनी को एक ऊंचे टीले पर जाकर पहुँची, जहाँ एक पत्थर का तख्त बना हुआ था। उन्होंने हज़रत आमिना को ऊँटनी से उतारकर उस पत्थर पर लिटा दिया। हज़रत आमिना के बार बार सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शौहर का बहुत ज़्यादा गम लग गया था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हज़रत आमिना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी जान को क्या हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? आपको क्या हो गया है? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? आप इतनी खामोश क्यों हो? अम्मी जान मुझसे बात करो, अम्मी जान मुझसे बात करो। हज़रत उम्मे ऐमन हज़रत आमिना के हाथ पैर दबा रही थी और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी कि ए आमिना, हिम्मत रखो, तुमको कुछ नहीं होगा। ए आमिना, तो हिम्मत रखो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हज़रत आमिना समझ चुकी थी कि शायद अब उनके जाने का वक्त आ गया है। हज़रत आमिना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हज़रत आमिना आँख खोलकर अपने 6 साल के बच्चे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और दिल ही दिल सोचती कि अब इस मेरे यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने माँ बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है, ना भाई है, अब मेरा ये बच्चा किसके सहारे जिएगा। हज़रत आमिना
درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ اے امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت کے کچھ سیکنڈ پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، تو سر اٹھا کر دیکھا، حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اٹھو امی جان، مجھ سے بات کرو، اٹھو امی جان، مجھ سے بات کرو، آپ کے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گا، میرا آپ کے سوا اس دنیا میں کون ہے، میرا مکہ میں آپ کے سوا کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو بار بار اٹھا رہے تھے، اپنی امی کو بار بار ہلا رہے تھے۔ حضرت ایمن بار بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھیں، بیٹا تمہاری امی ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہیں اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان سے لپٹ کر رو رہے تھے اور ایمن سے کہہ رہے تھے، خالہ جان میری امی اٹھ کیوں نہیں رہیں، میری امی اٹھ کیوں نہیں رہیں، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہیں، میں امی جان کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرا ان کے علاوہ کون ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ کیا ڈراونا منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے دور ایک سنسان علاقے میں جہاں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہو، اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت ایمن تھیں جو گھر کی نوکرانی تھی۔ گھر کی نوکرانی سے کیا دلاسا مل سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینہ میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور کی خالہ، ماموں یا نانی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر کچھ دلاسا دے دیتے، لیکن اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکہ میں وفات دے سکتا۔ کم سے کم حضور کے چاچا، دادا عبد المطلب یا پھوپھیاں ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر دلاسا دے دیتی۔ مصیبت کے اس وقت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا بنتی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اے لوگوں دیکھو، یہ محمد وہ ہستی ہے جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا۔ اس بچے سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نے اسے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ اے لوگو، یہ محمد وہ بچہ ہے جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے، جس کے دعا کے ہاتھ اٹھتے ہی دنیا کا سارا نظام بدل دیتا ہوں، جس کی انگلی کے اشارے سے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے لوگو، محمد وہ ہستی ہے جن کے سارے جہان کی خوبصورت دی۔ آ جاؤ آج ساری دنیا والو، ذرا ابا کے اس مقام پر آ کر دیکھ لو، اس بچے پر کیسی مصیبتوں کو پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے۔ آج اس کا کوئی بھی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح پتھروں سے ہٹا کر قبر بنائی اور جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، خالہ جان میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے گھر لے جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگیں تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو وہ بہت پریشان ہو گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ اوپر ٹیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو دوڑتی ہوئی اوپر گئیں تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اماں جان آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ آپ کے سوا میرا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ میری کوئی بہن ہے، اب میں کس کے سہارے اپنی زندگی گزاروں گا؟
حضرت ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا کہ بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنی امی جان کے ساتھ جاؤں گا، میں اپنی امی جان کے ساتھ رہوں گا، میں اپنی امی جان کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دی۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے خالہ جان مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن اور سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے تو سارے راستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر ہوتے رہے۔ جب حضرت ایمن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو عبد المطلب کی اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اے ایمن، آمنہ کہاں ہے؟ تم تو 3 لوگ گئے تھے، 2 لوگ کیوں واپس آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت ایمن رونے لگی اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد کو گلے سے لگا لیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی سی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اب ماں بھی اس کو دنیا سے چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ساری پھوپھیاں پریشان تھیں، ہر طرف ہر کسی کا چہرہ اداس تھا۔ سب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن میں کیسے ہی کتنے سارے غموں کا سامنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، ابھی امی کے وفات کے بعد وہ کیا منظر ہوتا ہے جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر پر کپڑے اور ان کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزرتی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہنے لگے، کسی سے بات نہ کرتے اور نہ ہی زیادہ بولتے تھے۔ اس واقعے کے 57 سالوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا تو لاکھوں صحابہ اکرام کا لشکر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا دو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی ماں کی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کا لپٹ کر ایسا روئے کہ صحابہ اکرام بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں پکارتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز کو توڑ دیتا۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے گھر زندگی گزارنے لگے۔